ایوان کے اندر پارلیمانی روایات کو پھر اس کی دھجیاں اڑائیں اور ایجنڈا کے اوپر جو آئٹم شامل تھی ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موشن، اس کے اوپر سپیچز ہونی تھیں، اور پھر ان 4 دنوں میں اس کا اسپیکر کا اختیار ہے کہ آج سے لے کر اتوار تک جس دن وہ چاہے ووٹنگ کرا لے. یہ آئین اور قانون کی بات، ہم اس کو مانتے ہیں، لیکن آج سپیچز ہونی تھی. اس کی خاطر جو کوشچن آور تھا، یعنی سوالات کا جو وقت ہے مقرر، تمام ان ممبران نے جنہوں نے سوالات پوچھے تھے مختلف معاملات کے اوپر، انہوں نے کہا کہ ہم فورگو کرتے ہیں، آپ ووٹنگ کرائیں اور آج اس بات کا فیصلہ ہو جائے. پھر آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے وہ ڈپٹی اسپیکر آج چیئر کر رہے تھے. جو ہی انہوں نے دیکھا کہ کوئی بھی ممبر سوال کرنے کے لیے تیار نہیں اور وہ وقت کا ضیاع نہیں چاہتا اور اس جو موشن ہے اس کے اوپر ووٹنگ چاہتے ہیں، تو وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور وہ اندر بھاگ گئے. پوری قوم نے دیکھا. میں اور بھائی بلاول صاحب ہم گئے وہاں پر. جو سیکرٹری ہیں ان سے میں نے پوچھا یہ آپ نے کیا کیا؟ ان کے جی اینڈ آئی ایم کوٹنگ ہز ورڈس، جو اسٹاف تھا، کہ جی بالکل اسپیچ ہونی تھی، ہم نے بتایا تھا اسپیکر کو، اور انہوں نے جو کچھ کیا ہے وہ ان کی مرضی ہے، لیکن ہم نے ان کو بریف کر دیا تھا. ان بیچاروں کا کوئی قصور نہیں. جو اس کی پریکٹس تھی، پروسیجر تھا، قانون تھا، اس کو انہوں نے آج پھر نہیں انہوں نے فالو کیا. یہ دیکھ لیں 8 مارچ سے لے کر آج ہو گئی ہے 31 مارچ، کہ اس دوران میں کس طرح آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں، اور اس ملک کے اندر پورے 22 کروڑ عوام کو کس طرح ان کے مینڈیٹ، ان کی جو مطالبات ہیں جو کہ پارلیمان میں تمام متحدہ اپوزیشن والے ان کی خواہشات پر یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موشن پیش کی ہے. عدالت عظمیٰ بھی دیکھ رہی ہے، پوری جو جوڈیشری وہ دیکھ رہی ہے، پورا ملک حیران ہے، پریشان ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. خدارا کیا غدر مچا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم کوئی غیر پارلیمانی بات آج نہیں کریں گے تاکہ کسی کو کوئی موقع نہیں ملے، اور ہم نے اس طرح کیا. آج پوری قوم نے دیکھا ان کیمراز کے ذریعے کہ الحمدللہ جو فنشنگ لائن ہے جس سے کہ حکومت کو آئینی طریقے سے ڈیفیٹ دی جاتی ہے وزیر اعظم کو، یعنی ان کے خلاف ہم 172 جو نمبر جو چاہیے عدم اعتماد کو کامیاب کرانے کے لیے اس موشن کو، وہ آج الحمدللہ پوری قوم نے دیکھا کہ آج پارلیمان میں موجود تھے. متحدہ اپوزیشن کی چھتری تلے، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے، چاہے وہ PMLN ہے، JUI ہے، وہ BNP منگل ہے، وہ جمہوری وطن پارٹی ہے، وہ پاکستان متحدہ قومی موومنٹ ہے، وہ چاہے وہ BAP ہے، وہ چاہے وہ ہمارے انڈیپینڈنٹ ساتھی ہیں ANP ہے. سب نے مل کر آج پوری قوم کو دکھایا کہ ہم 172 لوگ آپ کے سامنے کھڑے ہیں. اب اس کے بعد کیا سلیکٹڈ وزیر اعظم کے پاس کوئی اخلاقی، سیاسی، قانونی، آئینی جواز باقی رہ گیا ہے؟ اگر اس کے بعد بھی وہ اس معاملے کو اپنا دھینگا مشتی سے اور دھمکیوں سے اور بیجا غلط الزامات لگا کر اگر اس معاملے کو وہ ڈرائی کرنا چاہتے ہیں تو وہ آئین شکنی کے وہ مرتکب ہو رہے ہیں. اسپیکر بھی، اور اسپیکر صاحب نے تو پاکستان کی تاریخ میں اپنا نام سیاہی سے سیاہ حروف میں لکھا لیا ہے. اب میں آتا ہوں کہ سلیکٹڈ وزیر اعظم نے جو الزامات جو لگائے اور جن الفاظ میں جو ہماری جو معزز شخصیات ہیں پارلیمان میں یا پارلیمان سے باہر، ان کو جس طرح پکارا، پوری قوم کا سر شرم سے جھک گیا ہے. اور گھٹیا ترین الزامات، جھوٹے الزامات کہ جناب نواز شریف کو اپنا باہر سے ان کو پاکستان کے اندر مداخلت کے لیے نواز شریف نے رابطے کیے ہیں. اور کیا اسرائیل کے بھی کہا؟ اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسیز کے ساتھ، اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسیز. عمران نیازی میرا منہ نہ کھلواؤ، ہم اس گھٹیا لیول پر نہیں جانا چاہتے
جہاں تم جا چکے ہو، وگرنہ جو اچھی جو قوم بات سن سکتی ہے وہ تو میں کہہ سکتا ہوں کہ تمہارے آپ کے جو فورن فنڈنگ میں جو ڈونرز ہیں وہ کون ہیں؟ وہ اس میں ہندوستانی بھی ہیں اور اس میں وہ اپنا اسرائیلی بھی ہیں. بات اسرائیلی یا ہندوستانی کی نہیں ہے. فورن فنڈنگ قانون میں غیر ملکیوں سے، چاہے وہ کوئی غیر ملکی مسلمان کیوں نہ ہو، اس سے آپ کنٹریبیوشن نہیں لے سکتے. آپ نے ان سے اپنا لیے ہیں، آپ نے یہ فنڈز لیے ہیں اور آپ نے ڈکلیئر نہیں کیا، آپ نے چھپایا، آپ نے اسٹیٹ بینک سے چھپایا، آپ نے ریٹرن میں شامل نہیں کیا. یہ بہت میں سمجھتا ہوں کہ ظلم اور زیادتی ہے. اور اب آپ گھٹیا الزامات پہ اتر آئے ہیں. بد زبانی تو آپ کا تکیہ کلام ہے، اس میں ہم کبھی جواب نہیں دیں گے. اور آپ کے جو کرپشن، آپ کے ناک کے نیچے جو اربوں خربوں کی کرپشن، یہ پوری قوم جانتی ہے. آپ کے گھر میں کرپشن ہے. آپ کے وہ جو خاتون ہے، میں اپنا وزیر اعظم کی جو محترمہ ان کی وائف، میں ان کی بات نہیں کر رہا، لیکن ایک اور خاتون ہے جو فرنٹ پرسن ہیں، جنہوں نے اربوں روپے کی کرپشن کی اور دبئی پیسے بھجوائے. الزام لگانا بڑا آسان ہے، ثابت کرنا بڑا مشکل ہے. عمران نیازی گھٹیا الزامات لگا رہے ہیں نواز شریف کے اوپر، اور کس طرح آپ معزز لوگوں کو آپ پکار رہے ہیں. آپ کو اپنے گریبان میں آپ کو جھانکنا چاہیے. آپ کو اپنے بھائی ذرا بات سنیں، بھائی بات سنیں بھائی، اور پھر اور بھائی آپ بات سنیں، بات سنیں. اور اس طرح آپ اپنا بات کرتے ہیں امر بالمعروف کی بات کرنا یا ریاست مدینہ کی بات کرنا، اور اربوں خربوں کی کرپشن ہو اپنا، چاہے وہ LNG کے وہ اپنا پروجیکٹس ہوں. آپ نے گیس میں آپ نے اربوں کی کرپشن کروائی، آپ نے چینی کی ایکسپورٹ میں اربوں کی کرپشن کروائی، آپ نے گندم کی ایکسپورٹ میں پھر امپورٹ میں اربوں کی کرپشن کروائی. سبسڈی کے نام میں آپ نے امیر لوگوں کی جیبیں بھری، غریب کو آپ نے مار دیا، اس کی جیب کاٹ لی، اس کو دوائی نہیں ملی، اس کو علاج نہیں ملا، اس کے بچوں کو تعلیم نہیں ملی، اور شیر خر بچے کو دودھ نہیں ملا. یہ آپ کا دن رات نام لینا ریاست مدینہ کا، اور کام اس کے بالکل الٹ کرنا. میں کیا بات کروں؟ اس طرح تو ہمیں دیکھنا، جو قرآن کریم میں آتا ہے کہ جو شیطان جو ہے اس کے وسوسے سے بچو. میں قرآن کریم میں آتا ہے، میں کسی اور شخص کی بات نہیں کر رہا، میں قرآن کریم میں جو ذکر ہے میں اس کی بات کرتا ہوں. اس لیے آج پوری قوم کے سامنے متحدہ اپوزیشن جو ہے وہ کامیاب ہو چکی. ہم یہ اپنا جیت چکے. یہ موشن اب 22 کروڑ عوام نے اس کا فیصلہ کرنا ہے انشاءاللہ. خط کی بات کریں، جو خط، ہاں سوری، ایک خط جو جس کا ذکر کرتے ہیں، میں نے کہا تھا پارلیمان میں لائیں، دکھائیں. آج بھی پارلیمان میں لے کمیٹی کو اپنا بھیج دیا، اور پھر متحدہ اپوزیشن کو انوائٹ نہیں کیا. مجھے زبانی پیغام ملا اپنی چھوٹی بہن سے کہ جی آپ کو، وہ بھی زبانی 5 بجے. میں نے کہا مشاورت کریں اپنے جوائنٹ اپوزیشن سے. انہوں نے کہا جی کہ بالکل نہیں، ہم جائیں گے. یہ خط جھوٹا اور بالکل فراڈ ہے. جس طرح یہ شخص دن رات فراڈ کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، یو ٹرن مارتا ہے، یہ بھی اسی طرح کا فراڈ یہ خط ہے. اس کے مدرجات آپ پڑھیں تو اس طرح کے میموز تو دن رات آتے رہتے ہیں تمام ہمارے سفارت خانوں سے. اس میں کیا ہے ایسی بڑی بات ثابت کرے کہ کس ملک نے پاکستان کے اندر ایکچولی مداخلت کی ہے، ثبوت لے کے آئے قوم کے آگے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج الحمدللہ پوری قوم سرخرو ہوئی، جوائنٹ اپوزیشن سرخرو ہوئی. PTI کا وزیر اعظم، سلیکٹڈ وزیر اعظم آج وہ شکست کھا چکا ہے، اور وہ اخلاقی طور پر، سیاسی طور پر اور آئینی طور پر، قانونی طور پر آج اس ملک کا وزیر اعظم نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب بھی ہم نیشنل اسمبلی پہنچتے ہیں تو عمران خان صاحب شکست کھاتا ہے. آج متحدہ اپوزیشن نے 175 ممبرز ہاؤس میں پروڈیوس کر کے کھڑا کر کے یہ ثابت کر دیا کہ اب کوئی راستہ نہیں ہے عمران کو بھاگنے کے لیے. آج بھی اسپیکر صاحب کو استعمال کر کے عدم اعتماد کے بحث سے تو بھاگ گیا، لیکن وہ کب تک بھاگے گا؟ ہر کسی کا پاؤں پکڑ رہا ہے کہ میرا کرسی بچائے، لیکن کیسے بچا سکتے؟ اب جب ہمارے پاس اکثریت ہے، جب اتحادی اب اپوزیشن کے ساتھ شامل ہو چکے ہیں، اب کوئی سیف پیسیج نہیں رہا. اب
کوئی فیس سیونگ نہیں رہا، اب کوئی بیک ڈور راستہ بھی نہیں رہا۔ ایک آنریبل طریقہ ہے، آنریبل وے ہے کہ وزیر اعظم استعفیٰ دے اور شہباز شریف صاحب کو، ہمارا قائد حزب اختلاف کو ووٹ آف کانفیڈنس کا موقع دے، یا یہ بھاگنے کا سلسلہ بند کرو، آئے پارلیمان میں ہمارا سامنا کرو اور ہمیں پرعزم عزت کے ساتھ طریقہ کے مطابق، آئین، قانون اور جمہوری رویہ کے مطابق ہم اپنا گنتی کرواتے ہیں اور ملک کو اس کرائسس سے، اس بحران سے، اس مشکل سے نکالتے ہیں۔ اب اگر عمران خان یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس وقت NRO لے سکتا ہے تو اس کے لیے بہت ہی دیر ہو چکا ہے۔ خان صاحب کو یہ جو قدم اٹھائے جا رہے ہیں، یہ نہ صرف عمران کے لیے مشکل پیدا کر رہے ہیں مگر ملک کے لیے مشکل پیدا کر رہے ہیں۔ عمران نے یہ فیصلہ کیا کہ جاتے جاتے جتنا بھی نقصان میں پاکستان کا فارن پالیسی کو پہنچے سو تو پہنچا دے، پاکستان کی معیشت کو تو پہنچا دے تو پہنچا دے، جتنا بھی نقصان میں پاکستان کے سارے اداروں کو پہنچا سکتا ہوں میں پہنچاؤں، مگر اپنا کرسی بچانے کے لیے یہ نامناسب بات ہے۔ اور ہم متحدہ اپوزیشن جو بات خان صاحب کو پہنچانا چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے وہ اس کو اقتدار ملا وہ تو بہت ہی متنازع تھا، جس طریقے سے اس سے اقتدار چھینا گیا وہ تو جمہوری طریقہ، سارے ادارے اپنے دائرے میں رہ کے کام کرتے ہیں تو یہ جمہوریت کی جیت ہے۔ اگر خان صاحب کو ہٹانے کے لیے ہم نے عدالت پہ نہ ہی کٹکھٹایا نہ کسی اور ادارے کے سامنے آئے تو یہ ویلکم کیا جائے یہ بات، اور جو جمہوری طریقہ ہے اس کو رسپیکٹ کرے، اپنا عہدہ سے ہٹے، جاتے ہوئے اب اپنے آپ کی تھوڑا سا عزت پاکستان کے عوام کی نظر میں اپنے آپ کے لیے آپ کی کام کر سکتے ہیں۔ تھینک یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ، تفصیلاً گفتگو ہو چکی ہے، میں صرف اس میں اتنا اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج پارلیمان میں متحدہ اپوزیشن نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ماضی میں حکومتوں کو، ان کے وزرائے اعظم کو مختلف طریقوں سے اقتدار سے الگ کیا گیا اور ہر وزیر اعظم آج تک وہ سوال ڈھونڈ رہا ہے کہ مجھے کیوں نکالا، لیکن ہم اس وزیر اعظم کی مکمل تشفی کرنا چاہتے تھے کہ آپ کو کیوں نکالا جا رہا ہے، لیکن ان کا اسپیکر اور ان کا ڈپٹی اسپیکر نہیں چاہتا کہ ان کو یہ تشفی ہو کہ ان کو کیوں نکالا جا رہا ہے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ ہمیں موقع دیا جائے گا کہ ہم اپنے عدم اعتماد کو اس پر ڈیبیٹ اس دن بھی کر سکیں کہ جس دن ووٹنگ ہوگی۔ مجھے یقین ہے کہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر آئین کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ مختلف ذرائع سے خبریں چلائی جا رہی ہیں کہ ہم 1 لاکھ لوگوں کو اسلام آباد میں جمع کریں گے۔ کس بنیاد پر جمع کریں گے؟ اگر آپ 1 لاکھ لوگ جمع کریں گے تو پھر ہمارا بھی یہ استحقاق ہے کہ ہم اپنے ممبران کو تحفظ دیں، اور یہ طرفہ تماشا اب مزید نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے ہم ملک کو بچانا چاہتے ہیں۔ ہمارے پاس طاقت ہونے کے باوجود ہم نے آئین اور قانون کا راستہ اختیار کیا، ہم کسی بدمزگی کی طرف نہیں جانا چاہتے، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ اس طریقے سے نمٹا جائے تو پھر جو راستہ اپنے لیے آپ پسند کرتے ہیں اسی طرح کا آپ کو جواب ملے گا۔ میں اپنے دیگر قائدین کو بھی موقع دینا چاہتا ہوں، لیکن اپنی طرف سے میں نے بالکل واضح کر دیا ہے کہ ہم 2 ٹوک اور بالکل صاف اعلان کرتے ہیں کہ ہم اپنے ممبران کو پروٹیکٹ بھی کریں گے اور عدم اعتماد کو کامیاب بھی کرائیں گے، اور انشاءاللہ
میاں شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم کی کرسی پر بٹھائیں گے. ان کو اپنے وزیر اعظم کی کرسی سے ہٹنے کی اتنی تکلیف نہیں ہوگی کہ جتنا میاں شہباز شریف صاحب کو ان کے کرسی پر بیٹھنے کی تکلیف ہوگی. اور اس نے جو تکلیف قوم کو پہنچائی ہے تو ہم بھی میاں شہباز شریف کی صورت میں ان کو تکلیف پہنچائیں گے انشاءاللہ. ایک منٹ بھائی جان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج اسمبلی کا ماحول آپ سب نے خود بھی دیکھا ہوگا, آپ کی کیمرے کی آنکھ نے بھی اس کو فوکس کیا ہوگا. جو تعداد تھی اپوزیشن کی وہ آپ سب کے سامنے تھی. جو اکثریت دکھانا ہم چاہتے تھے, آج متحدہ اپوزیشن نے وہ اپنی اکثریت آج ثابت کر دی. میدان چاہے کھیل کا ہو چاہے جنگ کا میدان ہو, اس میں صفِ اول کا کردار ادا کرنے والا جو ہے کپتان ہوتا ہے. اور کپتان روز اول سے بھاگا ہوا ہے, وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا. اور جب کپتان ہی بھاگ جاتا ہے تو بیچاری فوج بھی کیا کرے گی, وہی تو دم دبا کے ہی بھاگے گی نا. تو یہی حال ہے, روز اول سے ہو رہا ہے. 8 تاریخ کو موشن جمع کر دیا گیا اور آج 31 تاریخ ہے. آئین کو مذاق سمجھا گیا ہے اور اس ایوان کو ایک مذاقیہ تھیٹر بنا دیا گیا ہے. کیا یہی لوگ ہم سے توقع کرتے ہیں؟ کیا یہی لوگ ہم سے امیدیں رکھیں گے؟ آپ کو موقع دیا گیا ہے کہ آپ اپنی اکثریت ثابت کریں. جب آپ کے پاس اکثریت نہیں, اگر اخلاقیات ہے, لفظ اگر اخلاقیات ہے جس کا بہت بڑا فقدان ہے وہاں پہ, سیاست تو دور کی بات, آپ میں اگر اخلاقیات ہوتی تو آپ پہلے ہی دن سے استعفیٰ نے کہیں جس میں وہ پیٹ نہیں ہے. یہ اپوزیشن اور وہ اتحادی جو ان سے پھر بھی وہ چپکے ہوئے ہیں کرسی سے, تو اب پتہ نہیں, یہ تو پھر ہم جب میاں صاحب کو لب لائیں گے تو دوسری کرسی پہ بٹھائیں گے, اس کرسی پہ نہیں بٹھائیں گے. بڑی مہربانی. آپ کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زیادہ بات کرنے سے تو کام نہیں بنتا. فیصلہ تو آج ہو گیا ہے اور پہلی دفعہ ایک وزیر اعظم جمہوری انداز میں اس سیٹ کو چھوڑ رہا ہے. تو میرا ان کو مشورہ ہے کہ یہ بھی ایک وہ تاریخ قائم کر رقم کر کے جائیں تو ان کے لیے بہتر ہوگا. اور اللہ نے ایک عزت سے موقع دیا ہے, اس سے فائدہ وہ اٹھا لیں. شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات تو آج ہم سب نے اسمبلی کے اندر کرنی تھی, لیکن حکومت کی مہربانی سے وہ موقع تو ہمیں نہیں ملا اور مجبوراً آج یہاں پر کھڑے ہو کر آپ کے سامنے اب بات ہم کر رہے ہیں. میں نہایت ہی مختصر بات کروں گا. اس وقت اس ملک میں جتنی بھی سیاسی کشیدگی ہے, جتنی بھی تلخیاں ہیں, جتنی بھی ایک غیر یقینی صورتحال ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس کی تمام تر ذمہ داری جو ہے وہ وزیر اعظم پر اور